بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یقیناً پارلیمان کے اندر موجود اراکین اسمبلی نے صرف اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کی بلکہ پوری قوم کی طرف سے ان کے غم اور ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ پشاور کا اندوہناک غمناک سانحہ جس کے کانوں پر بھی اس کی خبر پڑی، وہ آج تک بھی اس واقعے کی گونج اپنے دل و دماغ میں محسوس کر رہا ہے۔ وہ غمزدہ خاندان جن کے گھروں میں یہ جنازے گئے، صرف ان کے گھر نہیں بلکہ ان کے محلے، دیہات، ان کے شہر اور پورا ملک اس واقعے پر سوگوار ہے۔ ہم اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی اور جو بھی الفاظ ہمیں میسر ہیں ہم ان کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس درد کو محسوس وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن گھروں میں ان کی آدھے آدھے جسم گئے اور وہاں سے ان کی چارپائیوں پر ان کے جنازے اٹھا کر زمین کو امانتاً دیے گئے۔ جناب اسپیکر، ہم ان صفوں میں تھے یا ہم ان صفوں میں ہیں، یہ آپ کا اور ہمارا امتحان نہیں ہے شاید، جس کے نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں۔ یہ آپ کا اور ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن آج ان لوگوں کے وہ غلط فیصلے جس کی پاداش میں اس خطے میں آگ لگی اور وہ آگ پھیلتی پھیلتی ہمارے ملک بھی آئی، پڑوس کے ممالک بھی گئی، اور آج تک وہ آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں ہم سب جل رہے ہیں۔ ہمیں یا کسی اور کو، جو ممالک اس خطے میں موجود ہیں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ میں اس خطے میں ہوں گا ایک ریاست کی حیثیت سے، میرا پڑوسی جلے گا، پاکستان جلے گا، پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی، پاکستان کا امن تباہ ہوگا اور میں پرامن ہوں گا، یا میری معیشت ٹھیک ہوگی، یہ غلط سوچ ہے
اور اس پر ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم اس خطے کو امن کیسے دے سکتے ہیں، ہم اس خطے کے امن کو، ہم اس خطے کی معیشت کو کیسے تحفظ دے سکتے ہیں۔ ہم انفرادی حیثیتوں میں تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ آج ہم امن میں ہیں تو ہمارا پڑوسی جل رہا ہے، ہماری معیشت ٹھیک ہے تو ہمارا پڑوسی اس کی معیشت خراب ہے، یا میرا پڑوسی میرے بارے میں یہ سوچتا ہو۔ ہم نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی جناب اسپیکر، ہم اسی ماحول میں اسکولوں میں پڑھتے رہے اور یہ بم دھماکے ہوتے رہے، ہم اسی ماحول میں مدرسوں میں پڑھتے رہے اور یہ دھماکے ہوتے رہے، ہم اسی ماحول میں سیاست کے اندر آئے اور یہ ماحول ہم نے دیکھا، کبھی کوئی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، کبھی کوئی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، لیکن وہ حکمت عملی حکومتوں کی تنہا حکمت عملی ہوتی ہے۔ یا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی خاص ذہن اور نظریے کے تحت وہ حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ میں اس ایوان کے ذریعے، آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف یہ طے کر لے کہ پاکستان کی پالیسی کا تعین چاہے وہ خارجہ ہو یا داخلہ ہو، اس پارلیمان کو دے دیں، آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کا امن بھی ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ پوری قوم وہ ایک وحدت کے ساتھ آپ کی پشت پر بھی کھڑی ہوگی۔ اور ہم نے جناب اسپیکر پاکستان کی آئین کے لیے میں کوئی متنازع گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس وقت ملک کو، اس مملکت خداداد پاکستان کو وحدت کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر گزشتہ 2 دہائیوں میں مصنوعی انتشار پیدا کر کے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور پھر معاشی عدم استحکام پیدا کیا، اس سیاسی استحکام کے لیے اس پارلیمان پر بھروسہ کرنا ہوگا، سیاستدان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اس ملک کے فیصلے عوامی نمائندوں کے ہاتھوں پر چھوڑنے ہوں گے، اور جو فیصلے بیرونی آقاؤں کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہیں یا معاشی پالیسی کے حوالے سے ہیں، اس پارلیمان کی طرف سے ایک آواز جانی چاہیے کہ یہ پارلیمان اپنے مملکت میں بسنے والے پاکستانیوں کی آواز پر پالیسی بنائیں گے۔ یہ ایوان ہم اپنے آپ کو جناب اسپیکر اسلامی جمہوری پاکستان کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے بحیثیت ریاست کے اسلام کی کتنی خدمت کی ہے اور جمہوریت کی کتنی خدمت کی ہے۔ آج بھی آواز اٹھائی جاتی ہے جناب اسپیکر۔ مجھے عسکریت پسندی پر اتنا ہی اعتراض ہے جتنا اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے کسی اور ممبر کا اس پر اعتراض ہے، لیکن دانستہ یا غیر دانستہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا، مدرسے کے ساتھ جوڑنا، ملاؤں کے ساتھ جوڑنا، اس پر بھی مجھے اعتراض ہے۔ آج اس ملک کے اندر مدارس اسلام کے حوالے سے اشاعت
اور دینی تعلیم کی ترویج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کم و بیش 1,00,000 حفاظ کرام سالانہ پاکستان میں مدارس تیار کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ ذہن، دل و دماغ اس معاشرے میں خدمت کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ کوئی بھی بات یہاں کی جائے تو وہ سوچ سمجھ کر کی جائے، اور اس حوالے سے اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اور اس سے بڑھ کر جناب اسپیکر آپ کی قیادت نے اس پاکستان کے لیے شہادتیں دی۔ اسلام کے بعد جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے مشقتیں برداشت کی۔ جناب اسپیکر آپ کے کولیگ تھے مولانا حسن جان، شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ، ان کو صرف اس بات کے لیے سزا دی گئی کہ وہ پاکستان کی آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے۔ مولانا معراج الدین صاحب، ان کو صرف اس بات کی سزا دی گئی اور شہید کیا گیا کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کمیٹڈ تھے اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی اور جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کے کولیگ تھے مولانا نور محمد، جنہوں نے اس پاکستان میں اسلام، اسلامی نظام، آئین اور جمہوریت کے لیے خدمت کی، اور ان کو اس جرم کی پاداش میں شہید کیا گیا۔ ان گنت علماء کرام ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں مقتدی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے عقیدے اور نظریے میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، آئین کے ساتھ کھڑے رہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ اس ملک کے آئین میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا کردار تھا۔ اس آئین میں اکابر علماء کرام کا کردار تھا۔ ہم نے ایک نظریہ، ایک وحدت، ایک میثاق اس قوم کو دیا، اور ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہم اسی آئین کی عملداری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، بہت سارے واقعات جو گزشتہ تھوڑے عرصے میں ہم نے دیکھے، دل خراش واقعات ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلمہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر حکومتوں سے ناراض، ریاست سے گلہ مند، لیکن ان کا آج بھی اس آئین پر یقین ہے، ان کا آج بھی ریاست پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن حکومتوں کی پالیسیوں پر اور جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جناب اسپیکر کہ ان کے ان حقوق کے حوالے سے ان کو اشتعال دلاتے ہیں، ان کو ریاست کے خلاف اشتعال دلاتے ہیں، ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
تو پھر اس وقت میں اس پارلیمان کا کردار سامنے آتا ہے، جمہوری قوتوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں، ان کو ریاست کا دائرہ بھی بتاتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں، ان کو اپنی جدوجہد کا احساس بھی دلاتے ہیں اور ان کا حق بھی بالآخر ان کو دلوا دیتے ہیں۔ اور یہ کام اس پارلیمان کا ہے، جمہوری قوتوں کا ہے، سیاسی قوتوں کا ہے۔ اور ہم نے اس سفر میں جہاں اپنے جید علماء کرام کو امانتاً اس زمین کے حوالے کیا ہے، ہم آج بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے آئین کے نیچے مملکت خداداد میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے حقوق کی ترجمانی کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ نصب العین بھی ہم اس ملک کو دیں گے کہ جس کی بنیاد پر اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر جو آج اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، جدوجہد کی تھی۔ آئین بھی ہم نے دیا اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے انشاءاللہ یہ بھی ہم ہی کروائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں نے کل سے اراکین اسمبلی کے جذبات اور احساسات سنے، کہیں پر کسی کو جذبات میں الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے شاید اس وقت ادراک نہیں ہوا ہوگا، لیکن آج پارلیمان کو وحدت کی ضرورت ہے، اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے۔ ہمارا منشور ہی یہی ہے، ہماری جماعت کا منشور یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے مسلمانوں کی منتشر قوت کو یکجا کر کے اس کو اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے، پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو منتشر کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم اس قوم کو متحد رکھیں گے، اس کے اتفاق اور اتحاد کے لیے اس قوم کو دعوت دیتے رہیں گے، اور جو نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں گزشتہ 40 سالوں میں ہمیں مزید اس نقصان سے بچنا ہے، اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جناب اسپیکر، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ عوام کے امنگوں اور خواہشات کی ترجمانی کی ہے۔ اس ایوان میں اگر کوئی مذاکرہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر کوئی مکالمہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم پاکستان میں بدامنی کے کسی سازش میں نہ پہلے ملوث تھے نہ آج ملوث ہیں، ہم امن کے لیے کردار ادا کریں گے۔ آپ کے امن کے حوالے سے تو آپ کہتے ہیں کہ مذہبی اور ملاؤں نے اس کا امن خراب کیا، کیا پاکستان کی معیشت بھی ملاؤں نے خراب کی؟ کیا پاکستان کا تعلیمی نظام بھی ملاؤں نے خراب کیا؟ ہمیں تو ایک موقع ملا جناب اسپیکر، ہمیں جو قرضہ ملا تھا اربوں روپے وراثت میں،
ہم نے اس کا آدھا کر کے، جب حکومت چھوڑ رہے تھے ہم نے آدھا کر کے چھوڑا. تو ہم نے اجتہادی طور پر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، لیکن قصداً ہم عوام کے خواہشات کی ترجمانی کے لیے ہر وہ فیصلہ کرتے گئے اور ہم نے مشکلات برداشت کی. ہم پاکستانی عوام کے لیے اور ان کے خواہشات کے برخلاف آج بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم اس حوالے سے پارلیمان کے اندر بھی اپنا موقف دیں گے جب آپ اجلاس بلائیں گے، اور ہم نے تجویز بھی دی ہے کہ اس مسئلے پر یہ ایک ہمارے سامنے سانحہ آیا اور ہم ہر سانحے کے بعد بیٹھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اظہار جناب اسپیکر اس فلور پر پہلے بھی کر چکے ہیں، ہمارے ممبران کرتے آ رہے ہیں. آج جب مولانا جمال الدین صاحب آپ کی کرسی سے مخاطب تھے تو میں سمجھ رہا تھا جناب اسپیکر کہ ان کی طبیعت اور ان کے الفاظ میں بہت بڑا فرق ہے. وہ اپنا ما فی الضمیر، اپنے جذبات کی بنیاد پر آپ تک نہیں پہنچا پا رہے تھے، اور میں خود گیا ہوں جناب اسپیکر ان کے دیہاتوں کے دیہات 100% ملیا میٹ، زندگی کی کوئی آثار جیسے وہاں تھے ہی نہیں. باقی قبائل کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ہمارے جمعیت علماء اسلام قبائل کے امیر ہمارے پارلیمان کے رکن بھی ہیں، وہ بھی بارہا یہاں پر قبائلیوں کے ان احساسات اور ان حقوق کی آواز یہاں بلند کرتے رہے. اور مجھے یاد ہے جناب اسپیکر کہ جب بھی قبائلیوں کے حوالے سے کوئی ایشو آتا تھا، ہمیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے، ہمیں آپ پر یہ اعتماد ہوتا تھا کہ اگر ہم کسی حوالے سے آپ کی مدد مانگیں گے تو آپ کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، اور آپ کی تائید ہمیں وہاں حاصل تھی. آئینی ترمیم آئی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا وہاں پر. ہم اس حوالے سے اپنا یہی نقطہ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس قوم کو بھی بہت غم برداشت کر لیے. اس قوم کا اعتماد اس ریاست پر کیسے بحال ہو، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے بطور اسپیکر کی، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے بطور حکمران جماعت کے ساتھ شراکت اقتدار میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور دیگر جماعتیں اپنا کردار ادا کریں گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے سانحات ہوں، لوگوں کے گھروں میں جنازے جائیں، لوگوں کے گھروں سے جنازے اٹھیں، ایک ایک گھر سے 2-2 3-3 اور 6-6 جنازے اٹھے ہیں جناب اسپیکر. ہمیں اس کے حل کی طرف اپنی تجاویز دینی ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکیں گے، لیکن اگر ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے، ہمارا حق ہم اس طرح ادا کرتے رہیں گے کہ ہم جب تک اس ملک کی معیشت کو
اور اس کے امن و امان کو بحال نہیں کر لیتے، اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے آپ بتائیں۔ جناب اسپیکر، میں تو بہت ساری چیزوں پر قبل از وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کیسے مذاکرات ہوں گے، اگر ہوئے بھی ہے یہ کیسے مذاکرات ہوں گے کہ ہم قبائل کے اندر ہماری جماعت، بلوچستان کے اندر ہماری جماعت، خیبر پختونخوا کے اندر ہماری جماعت، قوم پرست جماعتیں آج جو آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، آپ بتائیں۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ کہ کیا مذاکرات ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں ناکام ہوئے ہیں۔ قوم پرست جماعتوں کو نہیں ادراک کہ مذاکرات ہوئے ہیں تو ان مذاکرات میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہم ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے، مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس پارلیمان سے پوچھا جائے کہ پاکستان کے عوام کے متعلق کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس راستے پر چلنا ہے۔ ہم بہت مار کھا چکے ہیں جناب اسپیکر، اکیلے یہ بوجھ اب کوئی شاید نہ اٹھا سکے۔ ہمیں من حیث القوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، طاقتور قوتوں سے بھی کرنا ہے، اور پڑوسی ممالک میں ہمارے جو ممالک ہیں ایک آواز ہماری طرف سے ضرور جانی چاہیے کہ امن ہوگا تو سب کے لیے ہوگا، معیشت ٹھیک ہوگی تو سب کے لیے ٹھیک ہوگی۔ کوئی اپنی معیشت تنہا ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی اپنے ملک میں امن تنہا نہیں لا سکتا۔ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے اور ایک دوسرے کے حوالے سے ان کے آزادی کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ، اور جو اس کے ساتھ دیگر 2 واقعات ہوئے ہیں، کوہاٹ میں واقعہ ہوا، وہاں پر 35 طلباء شہید ہوئے، ان کے لیے ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی اظہار کرتا ہوں ہمدردی کا۔ اور میاوالی کے اندر جو کل واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طرح لسبیلا کے میں جو ٹریفک حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کی مغفرت فرمائے، ان کے خاندانوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان